ارے کچھ سنا تم نے؟ مولوی کی بیٹی اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ توبہ توبہ، کیسی بے حیا لڑکی تھی، باپ کی سفید داڑھی کا بھی لحاظ نہ رکھا۔ مجھے تو شروع سے ہی اس کے لچھن ٹھیک نہیں لگتے تھے۔ اچھا ہوا دفعہ ہو گئی، اگر یہاں رہتی تو ہماری بیٹیوں کو خراب کرتی۔ گلی کے کونے میں کھڑی وہ عورت کسی عورت کو بتا رہی تھی، مولوی علیم سے اپنے پیروں پہ کھڑا رہنا محال ہو گیا تھا۔ زمین پیروں تلے کیسے سرکتی ہے، ان کو آج معلوم ہوا تھا۔ ذلت کے احساس سے سر جھک گیا۔ ایسی ذلت کا سامنا انہیں پچھلے 2 دن سے کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ مولوی علیم جس کے سامنے ایک جہان نظریں جھکائے رکھتا تھا، آج لوگ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے زہریلے جملوں سے ان کا سینہ چھلی کر رہے تھے۔ ہر دم چاک وجود رہنے والے مولوی علیم برسوں کے مریض نظر آ رہے تھے۔ چہرے پر صدیوں کی تھکن تھی، آنکھیں کئی انچ اندر کو دھنس گئی تھی۔ وہ بمشکل اپنے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ ابا مجھے نیٹ لگوا دے، زینب نے کھانا کھاتے ہوئے مولوی علیم کو مخاطب کیا۔ چپ کر زیبو، باپ کو کھانا کھانے دے، روز کوئی نہ کوئی فرمائش لے کے بیٹھ جاتی ہو۔ رضیہ بیگم نے گھور کے اس کی طرف دیکھا جس کی اس نے بالکل پرواہ نہ کی۔ ارے بھائی نیٹ کو کیا کرنا ہے، وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئے۔ بس ابا مجھے چاہیے، آپ مجھے لگوا دیں، وہ ضدی لہجے میں بولی تو مولوی علیم فدا ہو گئے۔ زینب کی اکلوتی بیٹی تھی، اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے۔ وہ بعض اوقات کوئی ایسی فرمائش بھی کر جاتی جس پر وہ سوچ میں پڑ جاتے، مگر وہ ضد کر کے منوا ہی لیتی تھی۔ حالانکہ رضیہ بیگم کو ان کی یہ عادت پسند نہ تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ بیٹیوں کو اعتدال میں رکھنا چاہیے، زیادہ آزادی بعد میں ماں باپ کے لیے ہی نقصان کا باعث بنتی ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، لگوا دیتا ہوں۔ وہ فوراً راضی ہو گئے، حالانکہ دل مطمئن نہ تھا۔ جانتے تھے کہ یہ انٹرنیٹ جیسی موذی بیماری کتنی نقصان دہ ہے، مگر وہ انکار کر کے بیٹی کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتے تھے۔ ابا تھینک یو سو مچ، مجھے پتہ تھا آپ میری بات نہیں ٹالیں گے، وہ خوشی سے کہتے ہوئے ان سے لپٹ گئی۔ اچھا چلو پڑھو جا کے، انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پہ ہلکی سی چپیٹ لگائی۔ مولوی صاحب، رضیہ بیگم نے دکھ سے ان کی طرف دیکھا۔ زیبو کو کچھ مت کہنا رضیہ، وہ میری بیٹی ہے اور مجھے اس پہ خود سے بڑھ کر بھروسہ ہے۔ وہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گی جس سے میرا سر جھکے، انہوں نے پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رضیہ بیگم نے بیٹی کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دیکھ زیبو، تیرے باپ نے آج تک تیری کوئی بات نہیں ٹالی، تم نے کہا تم نے پڑھنا ہے، انہوں نے بنا کچھ سوچے تمہاری بات مان لی اور اب نیٹ بھی لگوانے کی حامی بھر لی ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، تم پڑھنا، کالج جانا، بعد جدید تعلیم حاصل کرنا، لیکن انٹرنیٹ جیسی ٹیکنالوجی سے فائدہ بھی اٹھانا، مگر کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ تیرا بوڑھا باپ محلے کی مسجد میں شرم کے مارے نہ جا سکے۔ تو شہزادی ہے مسلمان گھرانے کی، کبھی اپنے وقار پہ اینچ نہ آنے دینا، کیونکہ ایک بار اگر عزت کی چادر داغ لے جائے تو وہ کبھی نہیں مٹتا۔ وہ بھی بیٹی کو سمجھاتی رہی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مولوی علیم نے گھر میں انٹرنیٹ لگوا دیا۔ زینب بہت خوش تھی، اس نے جھٹ سے فیس بک پر اپنی آئی ڈی بنا لی۔ اس کی اور بھی بہت ساری دوستیں تھیں جو فیس بک یوز کرتی تھیں۔ فرینڈز کے بار بار مجبور کرنے پہ اس نے اپنی تصویر بھی لگا لی۔ وہ ہمیشہ باہر جاتے ہوئے پردے میں جاتی تھی، مگر اب فیس بک کے شوق میں سب بھول گئی، اور کون سا کوئی دیکھ رہا تھا، اور شرم تو آنکھوں میں ہوتی ہے، پردے سے کیا فرق پڑتا ہے، اس نے یہ سوچتے ہوئے خود کو مطمئن کر لیا۔ حنان نامی لڑکے کی اسے ریکویسٹ آئی جسے اس نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا۔ پھر اس لڑکے نے اسے میسیج کرنے شروع کر دیے۔ شروع میں تو وہ اسے اگنور کرتی تھی، مگر پھر اس کے پیچھے ہی وہ پڑ گیا، اور پھر وہ اسے رپلائی کرنے لگی۔ پہلے صرف بات ہوتی، پھر دوستی ہوئی، اور پھر اس کے بارے میں اس سے بڑھ کر سوچنے لگی۔ وہ سارا دن آن لائن رہتی، ماں کے سامنے پڑھائی کا بہانہ کر دیا۔ وہ بوڑھی سارا دن کام جتی میں رہتی اور نئی مشغلے میں مشغول ہو کے سب کو بھول گئی۔ کچھ دنوں سے ان کو ان باکس میں بہت گندے میسیج آ رہے تھے۔ اس کی ڈی پی پہ بھی لڑکے بہت گندے کمنٹ کرتے، وہ ان سب سے کافی پریشان تھی۔ اس نے حنان سے ذکر کیا تو ٹال گیا کہ ایسا تو فیس بک پہ ہوتا رہتا ہے، ہم کسی کو منع تو نہیں کر سکتے نا، تم اگنور کر دو۔
وہ یہ بھول گئی تھی کہ عورت جب تک پردے میں رہے باعزت رہتی ہے۔ وہ بہت خوبصورت تھی، لوگ جب اس کو سراہتے تو اس کو اچھا لگتا، وہ اپنی تعریف کس کو بری لگتی ہے۔ وہ یہ وقتی خوشی میں آ کے سب بھول گئی کہ پردے کا حکم تو اللہ نے نازل فرمایا۔ قرآن میں اس نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ چادر اپنے منہ پہ جھکا لیا کریں۔ اس طریقے میں اس بات کا زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی اور ستایا نہیں جائیں گی، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مگر وہ سارا احکام بھول گئی تھی۔ جاہل لوگ اس کو ستا رہے تھے کیونکہ اس نے چادر کو چہرے سے ہٹا لیا تھا اور لوگوں کو خود موقع فراہم کیا تھا۔ حنان اس کی بات چیت اب اور بھی رخ اختیار کر چکی تھی۔ وہ خاصا بے باک قسم کا لڑکا تھا۔ بے حیا کی باتوں کو اس نے پیار کا نام دے رکھا تھا۔ شیطان دونوں کو خوب بہکا رہا تھا، رحمان دونوں کے سنبھلنے کا موقع دے رہا تھا، مگر دونوں تھے کہ سب فراموش کیے ہوئے تھے۔ حنان نے اس سے ملنے کی ضد کی، وہ ٹالتی رہی، مگر جب وہ ناراض ہونے لگا تو وہ مانتے ہی بنی۔ وہ اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ سب اسے بہت لطف دے رہا تھا۔ برائی کا کام ہمیشہ لذیذ ہوتا ہے، انسان کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، اور برے لوگ اس کو کر گزرتے ہیں بنا اس کے انجام کی پرواہ کیے، مگر عقل مند لوگ جن کو دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ اس کی لذت سے دور رہتے ہیں۔ ایک دن کالج سے واپسی پہ اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ حنان اچھا خاصا خوش شکل تھا۔ زینب اس پہ فدا ہو گئی۔ کچی عمر تھی، کچھ وہ پہلے سے ہی اس کی باتوں میں آ گئی تھی، اس کی ہر بات مانتی چلی گئی۔ حنان نے اس دن اس سے شادی کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی، خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کیا۔ گھر آئی، سارا دن سوچتی رہی کہ یہ کیسے ہوگا، باپ تو کبھی مانے گا نہیں۔ حنان سے بات کی، اس نے ایک نئی سوچ کا در کھول دیا کہ اگر وہ لوگ نہ مانے تو ہم بھاگ جائیں گے۔ پہلے تو دل کانپا، مگر حنان کی جدائی بھی کہاں برداشت تھی، اور پھر ایک رات چپکے سے گھر سے نکل آئی، اپنی عزت اور باپ کی عزت کو پیروں تلے رونت ڈالا۔ ماں کی نصیحت بھول گئی، باپ کا مان ٹوٹ گیا۔ ہوا کی بیٹی شیطان کے بہکاوے میں حنان اپنی جیت پہ کہکے لگا رہا تھا۔ رحمان اس پہ ناراض ہو گیا۔ صبح ماں نے اٹھ کے دیکھا بیٹی گھر پہ نہ تھی، الماری سے اس کی شادی کے لیے رکھا سونے کے زیور بھی غائب تھے۔ وہ رونے پیٹنے لگی۔ باپ سن صاف دیکھتا رہا۔ لوگوں نے لعن طعن کی، چپ چاپ دونوں میاں بیوی سنتے رہے۔ ان کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ دنیا میں اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا گیا تھا۔ مولوی 2 دن تک سب سہتا رہا، مگر ہمت جواب دے گئی، دل کے درد کا بہانہ بنا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ رضیہ اپنا گھر اجڑتا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ زینب کے سامنے جب حنان کی حسرت آئی تو آنکھوں پہ پیار و ہوس کی جو پٹیاں بندھی تھیں سب کھل گئیں۔ وہ اسے دھوکہ دے گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں لٹنے کے بعد وہ واپس گھر آئی۔ دروازے پہ لوگ باپ کی میت لے کر نکل رہے تھے۔ وہ کونے میں کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ باپ کا آخری دیدار بھی نصیب نہ ہوا۔ ماں کو پاگلوں کی طرح روتے دیکھ کر دل کٹ کر رہ گیا، مگر یہ سب اس کا اپنا کیا دھرا تھا۔ وہ پچھتاؤں کی ضد میں آ گئی۔ تب پچھتاوے کا کیا وقت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔